اگر امام کسی مجبوری کی بنا پر بیٹھ کر جماعت کروائے تو کیا مقتدی بھی بیٹھ کر نماز ادا کریں گے؟ جی یہ پہلے حکم تھا، صحیح بخاری میں، یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ امام بخاری نے پہلے اس کی جو منسوخ شدہ حدیث ہے وہ لے کے آئے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بیماری کے عالم میں بیٹھ کے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا، بلکہ وہ حدیث اس طرح تھی کہ سیدنا ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، حالانکہ حضور نے انہیں منع کیا، لیکن ظاہر ہے پھر ابوبکر تو ابوبکر ہے، انہوں نے رسول اللہ کا ریگارڈ کیا، مصلی چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام ضعف کی وجہ سے بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تکبیرات انتقال جو تھیں ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے کی، اس زمانے میں سپیکر تو نہیں ہوتا تھا، تو حضرت ابوبکر اونچی آواز میں تکبیر کہتے تھے اور پچھلوں کو پھر آواز جاتی تھی اور یوں نماز مکمل کی۔ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، پہلے تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو تم نے کیوں نہیں پڑھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ڈیگریڈ کیا، اور ہمارے نزدیک یہ حضرت ابوبکر کی عظمت ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جتنا گرا لے، ہمارے لیے وہ اتنا ہی بڑا ہے، اور جو ان کے سامنے جتنا بھی اکڑ کے کھڑا ہو، ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ ہے وہ، چاہے جتنا بڑا کوئی بزرگ ہے یا مفتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابوبکر کی کیا مجال، انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، تو جب میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو تمہیں بھی چاہیے تھا تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا اور صحیح لگا کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کے پڑھے، لیکن اس سے آگے پھر امام بخاری حدیث لے کے آئے اور چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کی منسوخیت کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی آخری نماز پڑھائی ہے نا، بالکل اسی طرح ریپلیکا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھاتے رہے اور حضرت ابوبکر اور باقی صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ یہ حدیث ناسخ ہے اس حدیث کی۔ آج کی ڈیٹ میں یہ حکم ہے کہ اگر امام کسی مجبوری سے بیٹھ کے نماز پڑھائے گا تو مقتدی بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض نماز میں قیام کرنا بھی فرض ہے۔ نفلی نماز بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، سواری پہ بھی ہو جاتی ہے، اور استقبال قبلہ کے اہتمام کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز سواری سے اتر کے زمین پہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اور جو نفلی نماز ہے وہ آپ سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور اس چیز کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے کہ سواری دائیں مڑ رہی ہے یا بائیں، استقبال قبلہ کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام رکوع اور سجود سر کے اشاروں سے کرتے تھے، یعنی آپ اس کے لیے کوئی ماتھا بھی کہیں نہیں ٹیکتے تھے، نہ کوئی سامنے پھٹا رکھا ہوتا تھا۔ رکوع کرنے کے لیے یوں سر جھکایا، سجدے کے لیے یوں جھکا دیا، تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ، دیٹس آل۔ یہی طریقہ کرسی پہ نماز پڑھنے کا بھی ہوگا جن کو گھٹنے کا ایشو ہے۔ یہ لالا بات ہے، ان کے گھٹنے مسجد میں جا کے پنکچر ہو جاتے ہیں، ہاں، اور مسجد کے دروازے پہ وہی بابے آپ کو ایک پی ٹی آئی کا اور ایک نون لیگ کا لڑتے ہوئے پونے گھنٹے تک نظر آئیں گے، انہاں دے گھوڑیاں نو کچھ ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں بعض اوقات جینون کیس ہوتا ہے کہ وہ اس کو بینڈ کرنے میں ایشو ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے، لیکن یہ کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے تھوڑی سی بیماری پہ جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ جو مسجد کے اندر یہ کرسیاں نا جن کے سامنے پھٹے لگے ہوئے ہیں، اگر ان پھٹوں کا مقصد تو قرآن رکھنا ہے نا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ بدعت کے لیے ہے۔ بدعت یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرنا یہ بدعت ہے، خلاف سنت ہے۔ یہ اتنی بڑی بدعت ہے کہ اسے بریلوی اور دیوبندی بھی بدعت کہتے ہیں۔ ہاں جی، کسی کے نزدیک بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے یا سواری پہ کسی چیز کے ساتھ ماتھے کو ٹچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، سر کا اشارہ کرنا ہے صرف۔ لہٰذا اگر آپ کی مساجد میں ایسے ہیں تو کم از کم ان کے سامنے والے پھٹے اتروائیں۔ کرسیاں نارمل جس طرح آپ عرب دنیا میں دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو وہ فولڈنگ چیئرز نظر آئیں گی، اس میں ذرا ایک تو وہ جگہ بھی زیادہ نہیں گھیرتی ہیں، پھر آپ اٹھا کے کہیں پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے عرب میں تو
عام حالت میں بھی مسجد کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں تو معیوب سمجھا جاتا ہے, اب تھوڑی سی ٹالرنس آئی ہے. مریض کے بغیر کوئی بندہ مسجد میں کرسی پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, وہ صرف امام نے اپنے لیے ممبر رکھا ہوا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کسی مسجد میں, کرسیاں لے کے 4-5 بندے میٹنگ کر کے بتائیں مجھے, وہ کس معیوب نظروں سے آپ کو دیکھیں گے. زمین پہ بیٹھے ہوئے بھی ویسے میٹنگ نہیں کرن دیں گے تانوں, لیکن کرسی پہ ویسے ہی نہیں کرن دیں گے. وہ پھر آپ کو مثالیں دیں گے جی وہ اللہ کے دربار میں کرسی پہ بیٹھنا ہے, یہ کس لیے بنی ہے. اور ایک زمانہ تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, چین والی گھڑی, اینک, سپیکر, یہ انگریزوں کی پیداوار تھی نا. ایک زمانہ تھا کرسی پہ کھانا پینا بھی انگریزوں کی مشابہت کہا جاتا تھا, کرسی پہ بیٹھنا بھی. تو نبی علیہ السلام نے تو ممبر یوز کیا ہے, وہ تو کرسی تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے پہ. وہ تو 3 سٹیپ چڑھ کے آپ اوپر جا کے بیٹھتے تھے. وہ تو کرسی بھی نہیں, کرسا کہنا چاہیے. اگر اللہ کے دربار میں وہ ممبر لگ کے اس کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے, اور صرف رسول اللہ نہیں بیٹھے, بعد میں اصحاب رسول بھی بیٹھے ہیں, تابعین بھی بیٹھے ہیں, وہ اللہ کے دربار کی کوئی بے حرمتی نہیں ہے. تو یہ جو معصوم سی کرسی پلاسٹک کی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کون سی تنقیص ہو جائے گی. چھوٹا ذہن, چمچ کے ساتھ کھانا کھانا جی, کانٹا استعمال کرنا انگریزوں کی. تے 76 موبائل اے وڈے وڈے مریداں دے پیسیاں دے فری موبائل, اے انگریزاں دی مشابہت نہیں ہے. اے ویگو ڈالے او دے اوتے اتنے موٹے موٹے باڈی گارڈ, اور انہاں دے ہاتھ وچ اجمیر شریف دی بنیاں ہوئیاں کلاشن کوفاں, ہاں, اور بغداد شریف کے بنی ہوئی بلٹ پروف جیکٹیں, ہاں ادھر کی بنی ہوئی ہیں. تو آڑے بزرگ صرف ٹرین نہ روک سکتے سن, نہ ٹرین دا انجن بنا سکے نہ ڈبہ بنا سکے. تو وہ نہیں نظر آتے. اور وہ باڈی گارڈ وہ ہوتے ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں, روٹی والا تکلف ہی نہیں, چھوٹا گوشت 2-2 کلو. آپ لوگ تو ان کا خرچہ ہی نہیں پورا کر سکتے. اس میں کسی چیز میں ان کو انگریز نہیں نظر آئے گا. گھروں میں چلے جائیں, ان کے باتھ روموں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, باتھ روموں میں بھی. تو وہ جو ہے وہ گولڈا شیف والوں نے بنایا ہے ایئر کنڈیشن جو ہے, ادھر کوئی انگریز نظر نہیں آئے گا. انگریز ہی نظر بڑھ جائے گا تہاڈی پینٹ شرٹ وچ, ٹائی وچ, جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. وہ لباس ہے, وہ ہر علاقے کا اپنا ہے. یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد کی, من تشبہ بقوم فہو منہ, جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اس میں سے اٹھایا جائے گا, وہ اسی میں شمار ہوگا. اس سے مراد ہے مذہبی ایکٹیویٹیز کی مشابہت کرنا, یعنی گلے میں سلیب لٹکانا, ہاتھ میں سکھوں والا کڑا پہن لینا, ماتھے پہ سندور لگانا. جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں کسی مذہب کی, وہ آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ٹائی ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے, ورنہ ویٹیکن سٹی کے پوپ نے, کبھی آپ نے ٹائی دیکھی ہے اس کو لگائے ہوئے؟ اس نے تو ٹوپی بھی پائی ہوتی ہے یار. تو یہ بس کیڑی جتنے دل ہیں ان لوگوں کے, اور اس قسم کے فتوے آپ کو دیتے نظر آئیں گے. تو آپ بیٹھ کے, یہ سوال آیا تھا, بیٹھ کے آپ نماز. البتہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں, مسلم میں بھی, کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ نفلی نماز کے لیے, فرض نماز تو بیٹھ کے ہوگی نہیں سوائے مجبوری کے, اور جب مجبوری میں ہوگی تو پھر بیٹھ کے بھی آپ کو پورا ثواب ہی ملے گا. وہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب کوئی شخص اپنی عبادت میں تگو دو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے, نہ وہ نفلی روزے زیادہ رکھ سکتا ہے, نہ زیادہ عبادت کر سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر میں اسے دوبارہ سے دے دوں تو یہ اسی طریقے سے عمل کرے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کرے گا یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اسے بیماری کے دنوں میں بھی اس کا اتنا ہی ثواب لکھو جتنا یہ صحت کے دنوں میں کرتا تھا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. یہ حدیث ایک کور کرتی ہے اس ساری چیز کو. اگر کسی کو شرعی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے, ایون لیٹ کے بھی, تو وہ اس کے لیے ثواب اتنا ہی ہوگا اگر شرعی اسے کوئی مجبوری ہے.